السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ حضرات سامعین، پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں، اور ان 1,44,000 میں سے 313 جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان 313 میں سے جو 10 مبشرہ ہیں 10 وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان 10 مبشرہ میں سے 4 جو خلفائے راشدین ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان 4 میں سے ایک کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ خلفائے راشدین میں سے جن کا دوسرا نمبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے اور انتخاب رب العالمین کہا جاتا ہے، اور جن کو فاتح کیسر و کسریٰ کہا جاتا ہے، اور ان کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اصل نام عمر ہے اور ان کے باپ کا نام خطاب ہے، اور لقب ان کا فاروق ہے، کنیت ان کی ابو حفص ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کے یہ صحابی جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے لوگو سن لو، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کیونکہ نبیوں والی ساری خاصیتیں عمر میں پائی جاتی ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، حکمران ہیں، اور جن کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، جن کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ 10.5 سال جن کی خلافت کا زمانہ ہے، یعنی کہ 10.5 سال میں جتنی زمین فتح کی اور جتنے علاقے فتح کیے، اتنے علاقے کسی اور صحابی کے دور میں نہیں ہوئے۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے رعب والے، اتنی جلالی طبیعت والے اور دین اسلام کو پسند کرنے والے، کہتا ہے کہ اگر 10 سال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور گزار جاتے تو پوری دنیا کائنات کے چپے چپے میں اسلام کا پرچم لہراتا۔ اور ایک اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا ڈنکا بجایا، اسی طرح اس دنیا کائنات میں ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا کائنات کے چپے چپے میں اسلام لہرا جاتا، اسلام ہر طرف پھیل جاتا، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، عیسائی، مجوسی، نصارہ اس دنیا کائنات میں نہ رہتے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے بھی یہود و نصارہ کو نکال دیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے علاقے سے بھی یہود و نصارہ کو نکال دیا، یعنی عرب کے علاقے سے یہود و نصارہ کو نکال دیا گیا۔ اب عرب کے علاقے میں جو ہیں مسلمان ہیں، اور عرب کے علاقے میں اسلام کا نام لینے والے ہیں۔ میرے دوستو، محترم بھائیوں، محترمین سامعین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت زیادہ واقعات ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحجہ کو کھنجر مارا گیا مسجد نبوی میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ 25 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تو یہ مناسب بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 39 پہلے صحابہ مسلمان ہو چکے تھے،
40واں نمبر میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور مسجد نبوی کے سب سے پہلے شہید اگر ہیں اس دنیا کائنات میں تو ان کا نام اسم گرامی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو شہید کرنے والا ایک ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھی تھا، آیا امیر المومنین کے پاس، اے امیر المومنین میرا ایک مسئلہ ہے، شکایت ہے۔ فرمایا ہاں بیان کرو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہنے لگا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں۔ فرمایا کتنا وصول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ 2 گنا، لوگوں سے 1 گنا، مجھ سے 2 گنا وصول کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ 2 گنا ٹیکس دے رہے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ ابو لؤلؤ کہنے لگا کہ میں چکیاں بناتا ہوں، نقش و نگار ان چکیوں پر ڈالتا ہوں خوبصورتی کے ساتھ، اور عمدہ اور نفیس قسم کی چکیاں بناتا ہوں، وہ بیچتا ہوں، یہ کاروبار ہے میرا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے غلام ابو لؤلؤ بات سن لو، جو آپ کا کاروبار ہے ماشاءاللہ اس حساب سے تو آپ 4 گنا بھی ٹیکس دے سکتے ہیں جتنا آپ کا کاروبار ہے۔ اس طرح کریں آپ 1 چکی مجھے بھی بنا کر دے دیں۔ ابو لؤلؤ کہنے لگا آپ کو تو میں ایسی چکی، غصے کی حالت میں کہنے لگا آپ کو تو میں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ پوری دنیا کائنات یاد رکھے گی۔ سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بندہ، اس کی دھمکی میں سے مجھے قتل کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ کر قید کر لیتے ہیں۔ امیر المومنین فرمانے لگے نہیں، جب تک ثبوت نہ ہو کسی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، لہذا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اپنی زہر کی پان اپنے کھنجر کو لگائی ہوئی تھی، اور کھنجر کی جو دونوں سائڈیں تھیں، دونوں سائڈیں جو تھیں وہ باریک تھیں، اور دونوں کو تیز کیا ہوا تھا، پان کے ساتھ پان لگائی ہوئی تھی، تیز کیا ہوا تھا۔ لہذا اب ممبر سے نکلا، اوٹ میں چھپا ہوا تھا ممبر کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ کھنجر مارا پیٹ میں، 5-6 کھنجر مارے۔ ایک کھنجر جو کاری ضرب لگی جو زیر ناف تھی، وہ ایک ضرب اس نے بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ چنانچہ اس وقت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جلدی سے ہاتھ پکڑا، آگے کر دیا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہاں سے نکل کر بھاگنے لگا، صحابہ کی صفوں میں سے نکلنے لگا، چیرنے لگا، لہذا چند صحابہ کو بھی زخمی کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 13 صحابہ کو زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ جو ہیں وہ بعد میں شہید ہو چکے تھے، شہادت کا رتبہ پا چکے تھے۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دے دی تھی۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا، اور پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ مجھے زخمی کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا امیر المومنین، آپ کو زخمی کرنے والا ابو لؤلؤ ایک مجوسی تھا۔ فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے زخمی کرنے والا، یعنی شہید کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اپنوں کے ہاتھوں میں شہید نہیں ہو رہا بلکہ غیروں کے ہاتھوں، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے ہاتھوں۔ اسی طرح صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ ایک صحابی باہر سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، جب انہوں نے سارا ماجرا دیکھا، اپنا جبہ یا اپنی چادر ابو لؤلؤ پر ڈال دی، اور ابو لؤلؤ نے جب سوچا کہ اب میرا راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اپنے آپ اپنے پیٹ میں کھنجر مار کر خودکشی کر لی۔ آپ سوچیں، یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی یہ ہے، اس وقت بھی
सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दुश्मन अपने आप को जिसने मारा, आज भी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दुश्मन अपने आप को हर साल मारता है। काले कपड़ों वाला, काली ज़ुबान वाला, काले दिल वाला आज भी मेरे उमर पर तबर्रा करता है। आज भी वो कहता है कि उमर मोमन नहीं थे, हालांकि कैसे मोमन नहीं थे जिनके ईमान की गवाही खुद पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, उमर अब तू सबसे बढ़कर मुझ पर ईमान रखता है, प्यार करता है, अब तू मोमन है। अब कैसे कहा जा सकता है कि उमर मोमन नहीं थे? सारे के सारे सहाबा मोमन थे, लिहाजा सारे के सारे सहाबा अपने रब पर राज़ी थे और रब्बुल आलमीन उन पर राज़ी था। और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, जाओ अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की से इजाज़त तलब करो कि रोज़ा रसूल में मुझे दफन होने की जगह दे दें। चुनांचे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जगह अनायत फरमा दी और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, एक दफ़ा जब जनाजा उठेगा फिर इजाज़त ले लेना। वो ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन है, ये ना कहना कि खलीफतुल मुस्लिमीन है, बल्कि ये कहना कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला आपसे इजाज़त मांगते हैं। लिहाजा फिर इजाज़त मांगी। कफन तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद इजाज़त दे दी गई। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मुझे आम कब्रिस्तान बकी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, मैं अपनी जगह उमर के लिए वक़फ़ करती हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 26 ज़िलहज्जा को खंजर मारा था अबू लुलू ने और यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा दरखशिंदा चमकता हुआ और दमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए ग़रूब हो गया और लोगों के दिलों में ज़िंदा जवेद हो गया। और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी याद रखें कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी 63 साल थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र भी 63 साल और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र भी 63 साल। जहाँ लेटे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।